ولی کس کا ہے اس کے بارے میں وہ خود یہ بیان کر رہا ہے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنین کا ولی ہے، صاحبان ایمان کا نگہبان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں جہاں آپ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اس میں بھی ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ظلمات سے نکال کر نور سے متصل کر دیتا ہے، نور میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اللہ جس کی ولایت کرتا ہے کبھی اسے تاریکی میں رہنے نہیں دیتا، تاریکی سے محفوظ کرتا ہے، نکالتا ہے، متصل کس سے کرتا ہے؟ نور سے۔ تو ولایت الہی، اللہ جس کی ولایت کرتا ہے، پہلی منزل میں یہ کہا گیا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ متقین کا ولی ہے۔ تو اگر متقی اور مومن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا ولی اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، رہنما اللہ ہے، تو اس کی رہنمائی اور ولایت میں اعلان اس نے اپنی طرف سے یہ کیا ہے کہ وہ جس کی ولایت کرتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہمارا الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم ولایت الہیہ کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مومن نہیں ہیں، لیکن جو مومن ہے اللہ اس کا ولی ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے۔ مومن کبھی اللہ کی ولایت کا انکار نہیں کرے گا، اور یہ انما کلمہ حذف موجود ہے، یہ بچا رہا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ مومن کی ولایت کرتا ہے، متقی کی ولایت کرتا ہے، تو مومن اور متقی ولایت الہی سے بہرحال مبرہ نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے یہ کہا تو اس کا مطلب نہ وہ مومن ہے نہ وہ متقی ہے۔ لیکن جو مومن اور متقی ہے اللہ اس کی ولایت کرتا ہے اور اسے کبھی بھی تاریکیوں میں رہنے نہیں دیتا، کبھی ظلمات میں رہنے نہیں دیتا۔ اللہ ظلمات سے نکالتا ہے اور نور سے متصل کر دیتا ہے، نور میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اگر اللہ کی ولایت مختصراً آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے تو اسی تسلسل میں اللہ نے بیان فرمایا وَرَسُولُ، اور کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، کیونکہ یہ رسول بھی اسی کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ جرات کرتا ہے کہ رسول بھائی ہیں، رسول ساتھی ہیں، رسول دوست ہیں، تو اس سے پہلے اس جملے پر ضرور توجہ فرما لیں کہ اللہ نے اپنی ولایت کے بارے میں پہلے کہا ہے، پھر اپنے رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی مخلوق اتنا جری ہو جائے جو خالق کے بارے میں تصور قائم کرنے لگے، اور اگر خالق کے بارے میں تصور قائم نہیں کر سکتا، یہی کہے گا کہ وہ ہمارا خالق ہے، تو کبھی رسول کے بارے میں یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، مولا متقیان امیر المومنین نے اس خاموش ہادی کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا مولا نے کہ یہ ایسا ہادی ہے، اگر کوئی اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے اگر رہنمائی حاصل کرے تو کبھی راستہ نہیں بھٹکتا ہے۔ یہ ایسا چشمہ ہے کہ جہاں سیلاب ہونے والے آتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں، مگر یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے، ایسا کلام ہے، ایسی گفتگو ہے، ایسی کتاب ہے کہ جو بے عیب بھی ہے اور لا ریب بھی ہے۔
اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت بھی کرتا ہے تو متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی قرآن مجید کی اس آیہ ولایہ میں اگر اللہ نے یہ کہا کہ میں ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اگر نبی تک بات تمام ہو جاتی تو شاید ولایت کو قبول کرنا اتنا دشوار گزار نہ ہوتا، لیکن اس کے بعد کی منزل جہاں جملے کو مکمل کیا گیا ہے کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ تو اگر ولایت کے سلسلے کو اللہ سے لے کر امیر المومنین کی ذات گرامی تک بیان کیا گیا ہے، تو کیا ولایت کا سلسلہ صرف یہیں پر ختم ہو گیا یا ولایت کے تسلسل کو باقی رکھا گیا؟ یہ انشاءاللہ تمام تر گفتگو، تمام تر باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، حتی المقدور جتنا کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق عطا کی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ اور یہ ہر بشر جانتا ہے کہ بغیر سرپرست کے، بغیر نگہبان کے، بغیر ولی کے زندگی ہماری بہتر نہیں ہو سکتی۔